السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 88، 89، 88، 89 اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کسی بندے کا کوئی مال اسے فائدہ نہیں دے گا، کسی بندے کے بیٹے اس کو فائدہ نہیں دیں گے. فائدہ صرف اس بندے کو ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. جس کا دل اچھا ہے صرف اس کو فائدہ ہے. جس کے دل کے اندر بیماریاں ہیں اس بندے کو اس دن فائدہ نہیں ہوگا. تو مومن کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے نا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو اہل ایمان کی نشانی قرآن مجید نے یہ بتائی کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ مرضی ان کو سناتے جاؤ، جو کچھ مرضی ان کو بتاتے جاؤ، پکے سے پکے ہیں، نہیں ڈرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیبت وعقباتها یہ سورہ ہود اور ایک جیسی چند ایک صورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے وہ اللہ سے روتے بھی، گڑگڑاتے بھی، استغفار بھی کرتے اور قرآن مجید سے اتنا اثر ہوتا کہ قرآن مجید کی صورتیں جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. ہمیں کوئی چیز بوڑھا بھی نہیں کرتی، ہمیں کوئی چیز غور سے مجبور بھی نہیں کرتی. ہم قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، جیسے کہ جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے واپس چلے جاتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ آنا جانا روٹین کا، نماز کے اندر آ گیا، جمعے کے اندر آ گیا. تو جس دل کے اندر ڈر آ جاتا ہے، کوئی ایک بات سنی اور وہ ڈر گیا، اصل فائدہ اس کو ہو جائے. یوم لا ينفع مال، اس دن مال کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. کسی بندے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیچھے تیری ایک دکان تھی کہ دو تھا، ایک فیکٹری تھی کہ دو تھی، کوئی نہیں پوچھا جائے گا. کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے بچے کتنے تھے، کتنے کماتے تھے، کتنا تیرا بینک بیلنس بنا دیا تھا، مکان ایک تھا کہ دو تھے، کہاں کہاں تھے، کتنے کرائے پہ تھے، کتنی دکانیں تھی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم والا ہے فائدہ اس بندے کو ہوگا. اللہ تعالیٰ قلب سلیم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے. جو دل کو بیماریاں لگ جاتی ہیں ظاہری طور پہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہر بھائی کو محفوظ رکھے. جو روحانی طور پہ دل میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. جو ظاہری دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بہت کانشیس ہیں، ان کے بارے میں بڑا غور کرتے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ ہوا، کیا ہوا جی؟ اجی کھبی بات پیڑ ہونی چاہیے، کوئی ایسی دم سی نکلی ہے، یا کوئی مجھے بائیں طرف اس طرح کی تکلیف سی ہو رہی ہے، فوراً کہتے ہیں اس کو کارڈیالوجی جی لے جاؤ، اسے ڈاکٹر اسپتال لے جاؤ، اسے فلاں لے جاؤ. ایک بندہ جھوٹ بولنے جاتا ہے، ایک بندہ گناہ کیے جاتا ہے، اس کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے کہ اس کا دل بیمار ہے. جو ظاہری طور پہ جس کا دل بیمار ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں ادھار کرنا پڑے،
کہتے جی کہ علاج اچھا ہونا چاہیے اور فوری طور پہ ہونا چاہیے. ایک بندہ نماز پہ نہیں آتا, ایک بندہ جمعے پہ نہیں آتا, اس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے کہ کیوں نہیں آتا. اس کا تو دل بیمار ہے, اس کا تو دل کی شریانیں بند ہے, اس کے دل کی ویل بند ہو چکی ہے, اس کے بارے میں ہم کبھی غور نہیں کرتے. ایک بندہ حرام اٹھائی جاتا ہے, کرپشن ہی کیا جاتا ہے, لوگوں کے ناجائز طرح سے مارے بیٹھا ہے, اس کے بارے میں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اس لیے ہمیں غور نہیں ہوتا کہ دل بند ہے. کبھی کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں, کہتے ہیں اس کی 2 وین بند ہے, تھوڑا سا کام چل رہا ہے. یہ جو فیٹ کھاتے ہیں نا, یہ چکرائی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وین بند ہو گئی ہے, ایسے ہو گیا. تو یہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو تب بھی اس کا دل بند ہو جاتا ہے. اب ترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث ہے, حسن درجے کی حدیث ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے. اب یہ وہ فیض ہے, یہ وہ چکنائی ہے, جیسے چکنائی تیری وینز کو, تیری شریانوں کو بند کرتی ہے کہ خون کا آنا جانا متاثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو آگے بھی میں آگے بیانتی ہے. یہ جس وقت ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا, تو دل پہ ایک کالا داغ بن جاتا ہے, کالا نشان بن جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُتِرَ مِنْهَا, اگر تو فوری طور پر دل کا علاج کرتا ہے, گناہ ہوا, اس کو فوری طور پہ علاج کیا, اس کا علاج کیا ہے, توبہ کر لے, استغفار کر لے. جو وہ گناہ کرتا تھا اس گناہ سے رک جائے, فرمایا کہ سُتِرَ مِنْهَا, وہ جو نشان بنا تھا وہ دھل جاتا ہے. وَإِن زَادَ حَتَّى يَغْرِبَ قَلْبُهُ, اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے, ایک اور گناہ کرتا ہے, ایک اور گناہ کرتا ہے, کرتے بگڑتا چلا جاتا ہے. حدیث کے ایک الفاظ یہ ہے کہ اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا, اسے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب اس کے سامنے ٹی وی لگا ہے, یہ گانے سنی جاتا ہے, کوئی ڈانس وانس لگا, چپ کر کے دیکھی جاتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ پکا مومن ہے, یہ سمجھو کہ اس کا دل بیمار ہے, اس کی ویل بند ہو چکی ہے, اس کی دل کی شریانیں بند ہے. جب بندہ گناہ کیے جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کا دل کالا ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے فَذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ, جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے, وہ جو دل پہ کالا نشان بن جاتا ہے, یہ وہ دل کے اوپر لگنے والا زنگ ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگ گئے ہیں, گناہوں کی وجہ سے تیرا دل بند ہو گیا ہے, تیرے دل کی ساری شریانیں بند ہیں, وین بند ہو چکی ہے, تجھے اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. جیسے فوری طور پہ کہتے ہیں نا, انہیں فلانے ڈاکٹر کو لے جاؤ, انہیں شہر یار کو لے جاؤ, اسے فلانے جگہ پہ لے جاؤ, تو ایسا بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس لے کے جانا چاہیے کہ یہ نہ جمعے میں آتا ہے نہ نمازوں میں آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے, اور دل کے اس بندے کے دل کے اوپر وہ نشان لگ جاتا ہے, مہر لگ جاتی ہے. تو دلوں کی جب مہریں لگ جاتی ہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں میں اللہ نے مہریں لگا دی ہیں. کبھی دل موٹا ہو جاتا ہے, جب اللہ زیادہ ہنستا رہتا ہے تو فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دل کے ظاہری طور پہ ہم تھوڑی سی تکلیف ہو اس کے بارے میں بڑا متفکر ہو جاتے ہیں نا کہ ابا جی سے لے چلیے, فلاں جگہ پہ لے چلے, فلاں ڈاکٹر کی اچھی فیس ہے وہ بھی دیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. تو جب تو نماز نہیں پڑھتا, جب تو گناہ کرتا ہے, جب تو جھوٹ بولتا ہے, تو پھر بھی یہ سمجھا کر کہ گناہوں کی وجہ سے دل کی شریانیں بند ہیں, تب گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے. تب ادھر ادھر کے جہاں بھی اس کو روکا جاتا ہے, شریعت کہتی ہے کہ ادھر نہیں دیکھنا, چپ کر کے دیکھی جاتا ہے. تو یہ وہ دل کی شریانیں بند ہے, دل کی طرح ذہن بند ہے, ان پہ غور کرنا چاہیے. تجھے
رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے گناہ ہے، اللہ تو معاف کر دے. جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ دل کو دھو ڈالتے ہیں. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات. جو بندہ توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے پہلے سارے کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. گویا کہ دل پہ یہ جو فیض آ چکی ہے، دل کی جو شریانیں بند ہو چکی ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے سامنے رو دے، تیری ساری جیل کھل جائیں گی. تجھے کوئی اسٹنٹ ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے کوئی بائی پاس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس ایک دفعہ اللہ کے سامنے رو لیا تھا. اللہ کو یہ بات پسند بھی بڑی آتی ہے. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. ہم رجوع نہیں کرتے. جب دل بیمار ہے نا تو پھر موبائل کو کھول کے بندہ دروازے کو بند کرتا ہے، نیٹ آن کرتا ہے، وہاں نوجوان سارا کچھ دیکھ ہی جاتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے دیکھ ہی جاتا ہے. ابا جی آتے پھر بند کر دیتا، پھر آگے کرسی کر دیتا کہ میں تو ذکر کار کر رہا تھا. تو یہ دل بیمار ہے جو یہ نہیں سوچتا کہ کیمرے کے سامنے ہم نے یہ حرکت نہیں کر لی اور اللہ کے فرشتے تیرے دائیں بھی ہیں، تیرے بھائی بھی ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. جو بھی تو کلام کرتا ہے تیری کلام کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ گناہ کر کر کے بھول جاتے ہیں. احصاہ اللہ ورسولہ، اللہ نے ان کو شمار کیا ہوا ہے. اور قیامت والے دن یہ کہے گا کہ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، جو بھی تو گناہ کیا تھا چھوٹا ہے بڑا ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر درج ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احدا. اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے. ظلم تو نے اپنی جان پہ خود کیا ہے. ایک بندہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مومنوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. كل المؤمنات، مومنات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ ان کے لیے طہارت والا، ان کے دلوں کے ڈر جانے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھ لیں. ایک بندہ نظر کو نیچے نہیں کرتا ہے، دیکھی جاتا ہے، اسے پٹکی لگا کے دیکھے جاتا ہے. تو یہ جو بندہ دیکھے جاتا ہے یا دیکھے جاتی ہے، ان کے دل کے اندر بیماری ہے، دل کی نیند بند ہے. اس لیے جہاں پہ اس کی نظر نہیں جانی چاہیے تھی، اس کو اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے. جب کوئی مولوی صاحب آتے ہیں نا، کوئی ایک بندہ آتا ہے، حاجی صاحب آتے ہیں، پھر سارے چپ کر دیتے. کچھ اس طرح کا فنکشن پروگرام تو ہلہ گلا کے روک دیتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ جو ظالم، یہ جو چھپ چھپا کے اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے پھر بھی دیکھ رہا ہے. اس بات کو مت گمان کریں، مت خیال کریں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی علیہ السلام کی بیویاں، ازواج مطہرہ، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. تقوی کی نشانی یہ ہے کہ آپ امت کے لوگوں کی مائیں ہیں، لیکن آپ نے بھی کسی کے ساتھ ہنس کر یہ جو بڑا نرمی والا لہجہ ہے، اس لہجے کے ساتھ آپ نے غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کرنی. بندہ کسی عورت کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ اس سے مسئلہ پوچھتی ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، تو ضرورت آتی ہے کوئی اور دنیا داری کی بات بندہ پوچھ سکتا ہے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل کے اندر دونوں طرف تقویٰ ہونا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اے امہات المؤمنین، اگر آپ نے ان اپنے روحانی بچوں کے ساتھ کوئی نبی کے ساتھ بات کی تو فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کا دل بیمار ہے، جس کے دل کی ساری شریانیں بند ہے، جس کے دل کے اندر یہ بیماری موجود ہے، وہ کوئی آپ کے بارے میں
غلط قسم کے نظریات قائم نہ کر لے. یہ تو امہات المومنین کے بارے میں ہے. اور آج ہم کتنے دور کے زمانے میں ہیں, کتنی صدیوں بعد میں ہم پہنچ چکے ہیں. آج کے زمانے کی بیویوں کو, آج کے زمانے کی خواتین کو, آج کے زمانے کے مردوں کو تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کے نہ بولے چھوٹی چھوٹی بات پہ. یہ جو لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے خواتین رکھی ہوتی ہے نا, فون آ جاتا ہے, السلام علیکم کیسے ہیں, کیا سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, میں فلاں کمپنی کی طرف سے بات کر رہی ہوں, ہم یہ چیز آفر کرتے ہیں, یہ آفر کرتے ہیں, ہمیں ٹائم دیا, ملنا چاہتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے, اللہ کا قرآن امہات المومنین کو کہتا ہے کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ غلط تصور قائم کر سکتا ہے. اور آج کی عورت اگر ہنس کے کسی کو پھول پیش کرتی ہے یا کسی کو پھول پیش کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جدت کی نشانی ہے, کوئی اتنی سختیاں نہیں ہونی چاہیے. اسلام کے اندر اتنی سختیاں نہیں ہے. اگر اسلام کے اندر اتنی سختیاں نہیں ہے تو پھر اتنی نرمیاں بھی نہیں ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ جب چاہے یہ پوری قوم یہ ویلنٹائن ڈے بنا رہی ہے, یہ کہاں سے نکال لیا. اور ابھی یہ جو آپ کا مہینہ چل رہا ہے, 10-15 دن گزرنے کے بعد یہ جو نیا سال آنے والا ہے, اس کے اوپر جو ہلّا گلا ہوتا ہے, سارے ہوٹل کو کھو جاتے ہیں. کیا فحاشی اور بدماشی ہوتی ہے نیو ایئر ناز کے نام پہ, کیا کچھ ہوتا ہے. اب یہاں پر جان کرنے والی بات نہیں ہے, آپ سارے بچے لوگ ہیں, پتا ہے کہ کیا کچھ برائیاں وہ نئے سال کی آمد میں ہو رہے ہیں. اور سوچنا چاہیے کہ تیری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے, تیری زندگی کا ایک اور مہینہ کم ہو گیا ہے, تیری زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا ہے. تو اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, تو ناچ رہا ہے کہ یہ مجھے نیا سال مل گیا ہے. تجھے رونا چاہیے, تجھے خیال کرنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا کوئی عذر ہی باقی نہیں رہتا. ایک بندہ 60 سال کا ہو گیا ہے, اس کے بعد پھر وہ برائیاں کرتا ہے, اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ابھی تجھے تو محسوس والوں نے ریٹائر کر کے گھر دے دیا کہ اب تو ان کے کام کا نہیں رہا, اب تو مسجد میں آ جا. اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ساری زندگی کہاں گزاری ہے. اللہ اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ بندہ میری طرف آ گیا ہے, الحمدللہ. پچھلی ساری باتیں ختم, ایک دفعہ تو سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے, پچھلے تیرے سارے زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5066 5066, فرمایا کہ یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان صحابی ہیں, اور بھی نوجوان صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو شادی کر سکتا ہے وہ شادی فوراً کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, اس سے شادی کرنے سے تیری نظریں جھک جائیں گی, تیری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ جس کے پاس شادی کے وسائل ہیں, نوجوان اور صحابہ کرام کو, امہات المومنین کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ آپ نے نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی. نوجوان صحابہ کرام, وہ صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کی زیر تربیت تھے, جو نبی علیہ السلام کی تربیت میں تھے, نبی علیہ السلام کی ہمیشہ صحبت میں رہتے تھے, آپ علیہ السلام ان کا تذکیہ کرتے رہتے تھے, ان کو مسئلے سمجھاتے رہتے تھے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی جماعت اگر شادی کے وسائل ہیں تو فوراً شادی کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری نظریں نیچی ہو جائیں گی. یہ جو نوجوان ادھر کو دیکھتا ہے ادھر کو دیکھتا ہے, ناجائز عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے, ناجائز نکال کے نیٹ میں نکال کے ڈانس دیکھتا ہے, مجرم دیکھتا ہے, یہ ساری چیزیں گناہ والی دیکھتا جاتا ہے, اس کا دل بیمار ہے. اور دل کے بیمار ہونے کا علاج یہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظریں نیچی کر لو. مرد کی نظریں نیچی کر لیں, عورتیں بھی نظریں نیچی کر لیں. اور صحیح بخاری کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے شادی کے انتظامات موجود ہیں تو فوراً شادی کر دیں, اس سے نظریں جھک جائیں گی, شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, جس کے اندر شادی کی طاقت نہیں ہے,
اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ چلو کوئی بات نہیں ویلنٹائن بنا لیا کرو، چلو کوئی بات نہیں نیو ایئر بنا لیا کرو، چلو کوئی بات نہیں اپنے دل کی تصویر کے لیے کوئی یہاں سے نکال کے اس طرح سے کوئی ڈانس وانس دیکھ لیا کرو۔ فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، صحابہ کرام نوجوان روزے رکھا کرو، فإنہ لہ وجاء، اس سے تمہاری یہ جو خواہشات ادھر ادھر کی ہو جاتی ہیں وہ خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ تو روزے رکھنے چاہیے، نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے، یہ شریعت میں باتیں بتلائی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2564، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری تصویریں، تمہاری صورتیں، تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب بندہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو بس دیکھتا ہے کوئی داغ تو نہیں، کپڑے پہ داغ تو نہیں، میرے چہرے پہ کوئی داغ تو نہیں، میرا پگ ٹھیک بن گیا ہے، میرا کوئی لباس کے اوپر کوئی سرور تو نہیں ہے، بہترین استری ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے نا۔ اسی طرح تجھے خلوت کے اندر جا کے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا دل بیمار تو نہیں ہے، میرے دل کے اندر گناہ تو نہیں ہے، میرے دل کے اندر برائیاں تو نہیں ہے۔ اگر تیرا دل اللہ سے نہیں بھرا ہوا تو تو سمجھ لے کہ تیرے دل کی ویلیں بند ہیں۔ ترغیب اور ترہیب کے اندر ایک روایت ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ حضرت ثوبان نبی علیہ السلام کے غلام تھے، پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام وہ روایت کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کو پتا ہے کہ جن کے اعمال پہاڑوں جتنے ہوں گے اور تہامہ کے بڑے بڑے سفید پہاڑ، اونچے اونچے بلند پہاڑ، وہ لوگوں کے اتنے اعمال ہوں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جیسے ذرات ہوتے ہیں اڑا کے ایسے پہاڑوں جیسے اعمال کو راہ کی طرف بندھیر کے رکھ دے گا۔ آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہوگا نا کہ ملازم جب کبھی کبھی اپنے باس کے پاس کوئی اپنا کام کر کے لے کے جاتا ہے نا اور اس نے کام اچھا نہ کیا ہو، باس کو غصہ آیا ہو نا، وہ اس کی فائل پکڑ کے ایسے پھینک دیتا ہے، لے جا یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے، یہ کیا کر کے لایا، کل تو اتنے نہ آئی۔ یہ دنیا کا باس جب اس نے کام اچھا نہیں کیا تو اس کے کیے ہوئے کام کو ایسے دور پھینک دیتا ہے، دیوار میں مار دیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پہاڑوں جیسی نیکیاں کر رکھی ہوں گی۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں ایک جمعہ پڑھنے سے تو نہیں نہ بن جاتی، کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا زمانہ لگا ہوگا اسے پہاڑوں جیسی نیکیاں کماتے ہوئے۔ اور اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں ایسے ذرات کی طرح بکھیر کے رکھی جائے، ان کو بہا دیا جائے، ہواؤں میں اڑا دیا جائے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، کہتے کہ یا رسول اللہ صفہم لنا، حضور بتا دے کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، حضور کہیں ہم نہ ہو، ہمیں پتہ نہ ہو کہ فلاں فلاں گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں یہ ذرات کی طرح اڑا کے رکھ دی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں، ومن جلدتکم، تمہارے اپنے لوگوں میں سے ہی ہیں۔ اگلی بات غور سے سننے والی ہے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے رات کو سے تم تہجد پڑھتے ہو ایسے وہ بھی تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ تہجد پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والے، ان میں سے بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے اعمال کو، جن کی ساری نیکیوں کو ایسے اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کو اٹھ کے وہ عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر جو برائی ہے نا، وہ برائی کیا ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، ان میں برائی یہ ہے کہ جب اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی روکی ہوئی چیزیں کبھی خلوت میں جاتے ہیں، کبھی علیحدہ ہو کے کوئی برائی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کر جاتے ہیں۔ یہ وہ برائی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ہر بندہ حاجی اسلام اللہ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے تو ہر بندہ ہی نیک ہے، لوگوں کے سامنے تو ہر بندہ ہی تسبیح نکالنے جاتا ہے، نمازیں پڑھنے جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تیرا اندر والا دل کس طرح کا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا
کہ اس کی صورت کیسی ہے, اس کے مال کیسے ہیں, اللہ کو پسند کیا ہے کہ اندر سے دل اس کا کیسا ہے. اور اگر تیری شکل و صورت بڑی اچھی ہے, اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تیرے شکل و صورت, تیرا رنگ اگر کالا ہے, تیرا دل اچھا ہے, پھر اس کا بڑا فائدہ ہے. ابو لہب جو ہے نا, ابو لہب کا نام تو کچھ اور تھا, اور ابو لہب کو ابو لہب یہ شولوں کا باپ اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بڑا سفید تھا. اس کا رنگ اتنا سفید تھا کہ جیسے شولہ نکل رہا ہے, اتنا خوبصورت اور اتنا اس کا اچھا کلر. لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا, اس کے اعمال اچھے نہیں تھے, اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے, وہ خود بھی برباد ہو گیا. اور ایک طرف وہ کالے رنگ والا بلال, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال تو عمل کیا کرتا ہے, جب میں جنت میں جاتا ہوں تیرے آگے مجھ سے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں, بلال عمل کیا کرتے ہو. تو اللہ رنگ کو نہیں دیکھتا, اللہ مالوں کو نہیں دیکھتا, کس قبیلے سے ہے, کتنے بڑے خاندان کا بندہ ہے, اللہ اس کو نہیں دیکھتا. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دل کس کا ڈرا ہوا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے, وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ سے آئے ہوئے تھے, جن کا رنگ کالا تھا, وہ بڑے بڑے وہ قریشی سرداروں سے وہ آگے نکل گئے. کس لیے نکل گئے کہ نبی علیہ السلام کی سچی غلامی کر لی تھی, نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کر لی تھی, دین کو وہ کرنے والے تھے. اور جس کا دل صاف تھا اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جب میں جنت میں جاتا ہوں تو آگے آگے چل رہے ہوتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ حضور اور تو کوئی مجھے کوئی بات یاد نہیں, ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں اذان کہتا ہوں تو میں 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں. یا یہ ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں, وضو کر کے 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں ان کی اللہ تعالیٰ کو بڑی قدر ہے, اسی وجہ سے تم جنت میں آگے آگے چل رہے ہوتے ہو. تو حضرات کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر بندے کا دل اللہ سے ڈرا ہوا ہے, پھر کوئی نہیں کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے, اس کے پاس دکان نہیں ہے, اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ تیرا دل اللہ سے ڈرا ہونا چاہیے. یہ زندگی یہ تو بیت رہی ہے, اس میں بچے بھی جا رہے ہیں, وہ نوجوان بھی جا رہے ہیں, اور بالکل اگلی عمر میں جا کے سارے لوگ جا رہے ہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دفنا رہے ہیں. تو حضرات یہ جو دل ہے اس کے اوپر ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ دل اللہ سے ڈرنے والا ہے تو الحمدللہ رب العالمین. دل ڈرنے والا نہیں ہے تو پھر جیسے ہسپتالوں میں جاتے ہو, ادھر ادھر جاتے ہو نا, پھر ایسے لوگوں کو پکڑ کے مولوی صاحب کے پاس لایا کرو, کسی نیک بندے کے پاس لایا کرو کہ حضرت اس کو کچھ سمجھائے, اسے مسجد میں لایا کرو, کیونکہ نیکی کی جو دین کی بات سنے تاکہ اس بندے کو فائدہ ہو جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے. فائدہ کس کو ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جس کا دل اللہ سے ڈرا ہوا ہے اسی کو فائدہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قلب ان کو قلب سلیم بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179, 80 سے ایک کم 179. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جہنم کے لیے بہت زیادہ جن بھی بنائے ہیں جو جہنم میں جائیں گے, بہت زیادہ انسان ہیں وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے. ان کے اندر خرابی کیا ہوگی؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل تو ہوں گے لیکن وہ دل کے ساتھ غور نہیں کرتے ہوں گے, سمجھتے نہیں ہوں گے. ویسے دل تو ہر بندے کا ہے, لیکن جو دل اللہ کو پسند ہے وہ دل ہے جو کہ قرآن مجید کی سمجھ لے لیتا ہے, حدیث آتی ہے اس کو سمجھ لیتا ہے, اس کی وجہ سے ڈر جاتا ہے اور پھر نیک اعمال کرنا شروع کرتا ہے, برائیاں چھوڑ دیتا ہے. فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ
لا یفقہون بہا، دل تو سارے کے موجود ہیں، اللہ نے دل دیے ہیں لیکن غور و فکر ہی نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو موجود ہیں لیکن حق کو دیکھتے نہیں، قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، حدیث پہ غور ہی نہیں کرتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے کان دیے ہیں ان کانوں کے ساتھ ہر ڈائلاگ اس کو سن کے یاد ہو جاتا ہے، ہر گانا اس کو یاد ہوتا ہے، وہ برائی والی چیزیں اس کو بڑی یاد ہوتی ہیں، ان کو کان دیے ہیں لا یسمعون بہا، حق بات کو سنتے ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل بھی موجود ہے، اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، اس کے کان بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ غور نہیں کرتا، اولئک کالانعام، وہ چوپایوں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، ڈنگر ہیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کالانعام یہ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے، جانوروں سے بھی جا گزرے ہیں۔ جانور کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ جو انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوق کہتا ہے، اللہ کا قرآن سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ اگر بندے کا دل نہیں ڈرا، اگر آیات کو سن کے غور نہیں کرتا، اگر اس کے کانوں میں ہر مسئلہ پہنچا ہے، یہ غور کر کے برائیاں طرف نہیں کرتا، نیکیوں کی طرف نہیں آتا، یہ چوبانے جاتا ہے بلکہ چوبانے سے بھی جا گزرا ہے، اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ جو غافل لوگ ہیں ان کے دلوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، دلوں کو ڈرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ قیامت والے دن جن کے دلوں کو فائدہ دینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائیاں لوگوں کے سامنے ہیں، یہ چھوٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔